دوستو، دنیا بھر میں جہاں بہت سے مسلمان ہیں جو کفار اور ظالموں کے ظلم اور بربریت کا شکار ہیں اور عرصہ دراز سے مصائب اور ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، ان مظلوم مسلمانوں میں سے ایک نمایاں شخصیت ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے، جو عرصہ دراز سے بغیر کسی وجہ کے امریکہ کی جیل میں بند ہے۔ ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں تاکہ جو بھی اس بات کو نہیں جانتے وہ بھی جان لیں اور ڈاکٹر عافیہ کا ساتھ دیں۔ اس نے ایسی کون سی ریسرچ کی تھی کہ امریکہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور امریکہ تھر تھر کانپنے لگا تھا اور اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے عافیہ کو گرفتار کرنے کے بعد الزام لگا کر 23 ستمبر سن 2010 میں عافیہ کو 86 سال قید کی سزا سنائی۔ اس کی سزا کی چیخوں کی ایسی دردناک آوازیں آتی تھیں کہ جس نے سنا وہ کہتے ہیں کہ آج بھی ہمیں ذہنی دباؤ کا شکار کیا ہوا ہے، لیکن قوم کی بیٹی کے آگے امریکہ کیا چیز ہے، اور عافیہ پر ظلم کا ہر وہ پہاڑ توڑ ڈالا جو عافیہ کے آگے کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے باوجود عوام کو اصل حقیقت سے دور رکھا گیا۔ اس لیے آج میں آپ کو ان کی ریسرچ اور قید کی وجوہات کے متعلق اصل حقائق سے آگاہ کروں گا جو شاید ہی کسی نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہوگا۔ لہٰذا اس قیمتی معلوماتی اور درد بھری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو ایک لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا، اور ہاں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نیورو سرجن تھی۔ ذاتی طور پر بائیو کیمسٹری پر کام کرتے ہوئے عافیہ نے ایسی شاندار ریسرچ تیار کر رکھی تھی جو امریکہ کیا دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی نہیں کر سکے۔ ان کے اس فارمولے سے دنیا کے وہ بڑے بڑے خطرناک ویپن بن سکتے تھے جو ابھی تک نہیں بنے۔ عافیہ اپنے اس فارمولے سے صرف پاکستان اور عالم اسلام کو فائدہ دینا چاہتی تھی، جبکہ امریکہ چاہتا تھا کہ عافیہ اپنی ریسرچ ہمیں دے اور ہمارے لیے کام کریں۔ لیکن ڈاکٹر عافیہ کو خطرہ تھا کہ اگر میں نے اپنا تحقیقی فارمولہ ان کو دے دیا تو یہ پہلے کی طرح اس ویپن کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ نے صاف انکار کر دیا اور اس راز کو اپنے پاس ہی رکھا۔ یہیں سے اصل کہانی کی شروعات ہوتی ہے جس نے ڈاکٹر عافیہ کی زندگی برباد کر دی۔ اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2 مارچ سن 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے سن 1990 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر امریکہ چلی گئی، جہاں پہلے سے ان کا بھائی موجود تھا جو انجینئر بن رہا تھا۔ ناظرین، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ذاتی زندگی بہت سمپل تھی۔ ناول، نیوز، فلموں اور کھیلوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہیں صرف پڑھائی کا اور عالم اسلام کی پروموشن کا بہت شوق تھا۔ عافیہ شروع سے ہی دین اسلام سے محبت کرتی اور اپنے سر کو اسکارف سے ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن پاک بھی حفظ کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ نے اپنی باقی تعلیم کو امریکہ میں ہی مکمل کیا۔ سن 1992 میں عافیہ نے اپنی ریسرچ کی بنا پر $5000 امریکی کا انعام بھی حاصل کیا تھا۔ سن 1995 میں ایک سائنٹسٹ امجد خان سے عافیہ کی شادی ہوئی۔ عافیہ کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، اور یہی شخص ڈاکٹر عافیہ کی بربادی کا سبب بنا، کیونکہ امجد خان اپنے ذاتی مفاد کی خاطر CIA کا مہرہ بن چکا تھا، جسے بعد میں ڈاکٹر عافیہ کے خلاف استعمال کیا گیا۔ کیونکہ ڈاکٹر عافیہ کی تعلیم اور تحقیق امریکہ میں ہوئی تھی، اس لیے وہاں کے سائنٹسٹ کو عافیہ کی ریسرچ کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے FBI کو رپورٹ دی کہ عافیہ کے پاس ایسا فارمولہ ہے کہ اگر یہ پاکستان کو مل گیا تو وہ امریکہ کے خلاف استعمال کریں گے تو امریکہ کی تباہی ہوگی اور اس کا کچھ نہیں بچے گا۔ سن 2002 میں عافیہ کو طلاق ہو گئی، جس کے بعد ڈاکٹر عافیہ واپس پاکستان آ گئی، کیونکہ وہ پاکستان میں رہ کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی تھی۔ مگر افسوس، اس وقت پاکستان نے ڈاکٹر عافیہ کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسی سائنسدان عطا کی تھی جو آج تک 2-3 صدیوں پہلے ایسی سائنسدان پیدا ہی نہیں ہوئی، تو پاکستانی حکمرانوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اسی وجہ سے آج تک پردیس کی جیل میں غیر مسلم کا ظلم برداشت کر رہی ہے۔ اور پاکستان کو بھی چاہیے تھا کہ اس کی ریسرچ سے فائدہ اٹھاتا، لیکن پاکستان نے اس معاملے کو سیریس نہیں لیا، جبکہ دوسری طرف امریکہ نے اس فارمولے کو حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر عافیہ کو گرفتار کر کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا۔ لیکن ڈاکٹر عافیہ نے بھی اسلام کی حفاظت کی خاطر پہاڑ بن کر اس کا مقابلہ کیا۔ 2003 میں انہیں کراچی سے راولپنڈی جاتے ہوئے اغوا کر لیا گیا تھا۔ 5 سال تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ جب عافیہ کی گرفتاری کی تصدیق ہوئی تب تک پاکستان ڈاکٹر عافیہ کی شکل میں ایک قابل ذہین خاتون کو کھو کر ناقابل یقین نقصان حاصل کر چکا تھا۔ عالمی اداروں نے خیال ظاہر کیا کہ افغانستان میں امریکی جیل بگرام میں قیدی نمبر 650 شاید عافیہ صدیقی ہی ہے، جو وہاں بے حد بری حالت میں قید ہے۔
پاکستانی پرنٹ میڈیا میں شور مچنے کے بعد امریکہ نے اچانک اعلان کیا کہ عافیہ کو 27 جولائی 2008 کو افغانستان سے اریسٹ کر کے نیو یارک پہنچا دیا گیا ہے تاکہ ان پر دہشت گردی کے حوالے سے مقدمہ چلایا جا سکے۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں نے گرفتاری کے دوران عافیہ کو گولیوں کو نشانہ بنا کر شدید زخمی کر دیا تھا۔ تاہم امریکیوں نے الزام لگایا کہ عافیہ نے امریکی فوجی کی بندوق اٹھانے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس پر گولیاں چلا دیں۔ بگرام جیل سے رہا ہونے والے قیدیوں نے کہا کہ جیل سے ایک عورت کے چیخنے کی ایسی دردناک آوازیں آتی تھیں کہ جس نے آج بھی ہمیں ذہنی دباؤ کا شکار کیا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکیوں نے عافیہ پر کتنا ظلم کیا ہوگا۔ امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ سے ریسرچ حاصل کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا۔ ڈاکٹر عافیہ کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ظلم کا ہر پہاڑ توڑ دیا گیا، مگر وہ عافیہ کی زبان نہ کھلوا سکے، یہاں تک کہ ان کے ایک بچے کو قتل کر دیا گیا، مگر ڈاکٹر عافیہ کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ ان کی ریسرچ اور فارمولہ ہے جو اس قدر پاورفل تھا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ آج تک ڈاکٹر عافیہ کو زندہ رکھنے پر مجبور ہے۔ امریکہ نے عافیہ کو جان سے مارنے والا قدم ہی نہیں اٹھایا، صرف تشدد اور ٹارچر کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طرح عافیہ وہ فارمولہ ہمیں دے دے، مگر پہاڑ کی طرح مضبوط صبر رکھنے والی اس خاتون نے اپنی زبان تک نہیں کھولی۔ بلگرام جیل میں یہودیوں نے عافیہ کے ساتھ پڑھنے والے انڈین اسٹوڈنٹ کو بھی بھیجا کہ وہ عافیہ سے اس کی ریسرچ کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ عافیہ کو پتہ تھا کہ اگر یہ ریسرچ میں نے ان کو دے دی تو اس کے بعد یہ مجھے مار دیں گے اور اس خطرناک فارمولے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے عافیہ نے ان اسٹوڈنٹ کو بھی خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ امریکی چاہتے تھے کہ اگر عافیہ اپنی ریسرچ ہمیں نہیں دیتی تو یہ کسی اور کا بھی کام نہ آ سکے، اس لیے انہوں نے ڈاکٹر عافیہ پر اتنا ظلم اور جسمانی و ذہنی تشدد کیا۔ 2013 تک امریکی عافیہ سے مایوس ہو چکے تھے اور باراک اوباما نے اشارہ بھی دیا تھا کہ اگر ہمیں پاکستان خط لکھے تو ہم عافیہ کو رہا کر دیں گے، مگر نواز شریف نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ عمران خان نے بھی کہا تھا کہ اگر انہیں حکومت ملی تو وہ عافیہ کو پاکستان واپس لے کر آئیں گے۔ گزشتہ دنوں میں انسانی حقوق کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر شہرت رکھنے والے وکیل کلائیو سٹیورٹ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے مقدمے کی مثبت انداز سے پیروی کی۔ ان کی حمایت کے لیے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان اور ڈاکٹر عافیہ کی بڑی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے بھی اپنی آواز کو بلند کیا تھا۔ کیس کے حوالے سے سینیٹر مشتاق احمد خان نے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر حکمران سنجیدگی سے اس کیس کی پشت پناہی کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو آزاد نہ کرایا جا سکے۔ امریکہ کی جیل سے ڈاکٹر عافیہ کو آزاد کرانے کے لیے پوری قوم کو ایک ساتھ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ اگر پوری قوم ایک ساتھ ہو جائے تو ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ سے آزاد کروا کر وطن واپس لایا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے ہم جلد ہی ڈاکٹر عافیہ کو آزاد دیکھ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم مسلمان موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے اور ان کی مشکلات کو دور فرمائے، آمین۔ آپ دوستوں سے عافیہ کی رہائی کے لیے دعا کی اپیل ہے۔ عافیہ کے لیے اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ بھی عافیہ کی اپنی بہن سے کتنی ملاقاتیں ہوئیں اور کیسے ہوئیں، سیکنڈ پارٹ ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔